اللہ کا حساب لینے والے واحد صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ قیامت کے دن میرا حساب لے گا تو میں بھی بدلے میں اللہ کا حساب لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم اللہ سے کس طرح حساب لوگے؟ صحابی ابھی جواب دینے ہی والے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضور سے کہنے لگے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا حساب لینے والے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، یعنی ایسا کپڑا جس کے کنارے دھاری دار ہوں، نجرانی یعنی نجران کی طرف منسوب جو یمن کا ایک شہر ہے، موٹے کنارے والی، جسے ایک اعرابی نے پیچھے سے آ کر اسے کھینچا، یعنی اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کھینچا۔ صفحۃ العاتق اس سے مراد شانے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر زور سے کھینچے کی وجہ سے چادر کے کنارے سے نشان پڑ گیا۔ پھر اس اعرابی نے کہا اے محمد، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مؤلفۃ القلوب میں سے تھا، اسی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ پھر اس نے شفقت و مہربانی کے پیکر کے مقابلے میں درشتگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام کے ساتھ پکارتے ہوئے کہا مرلی، یعنی اپنے کارندوں کو کہو کہ وہ مجھے مال دیں یا مجھے دینے کا حکم دو اللہ کے اس مال سے جو تیرے پاس ہے، یعنی جسے دینے میں تیرا کوئی ہاتھ نہیں، جیسا کہ ایک اور روایت میں اس طرح صراحت ہے کہ اس نے کہا نہ اپنے مال سے اور نہ اپنے باپ کے مال سے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ کا مال تھا، جس کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر خرچ کرتے جن کی تالیف قلبی مقصود ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار شفقت کے طور پر مسکرا دیے اور اسے کچھ مال دینے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور آ کر جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد عجیب و غریب دعا کی اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ دعا سنی تو فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت تنگ اور محدود کر دیا کہ صرف دو آدمی پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی دیہاتی نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ دیکھا کہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جلدی سے اس کی طرف دوڑے اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزرمو، یعنی اس کا پیشاب بند مت کرو، جو کام کرنا تھا اس نے کر لیا اور پورا پیشاب کرنے دو، اس کو مت ڈانٹو۔ اور فرمایا تمہیں لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، دشواری کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، لہٰذا اب جا کر مسجد کو پانی کے ذریعے صاف کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس قسم کے کاموں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا تمہارا یہ عمل درست نہیں، آئندہ ایسا مت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ظاہر بن حرام نامی ایک گنوار شخص جنگل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف لایا کرتا تھا، اور جب وہ واپسی کا ارادہ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سامان دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر جنگل میں ہمارا کارندہ ہے اور ہم شہر میں اس کے کار پرداز ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کیا کرتے تھے حالانکہ وہ کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ چنانچہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اپنا سامان فروخت کر رہا تھا، آپ نے اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ آپ کو نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے عرض کیا مجھے چھوڑ دو، یہ کون ہے؟ اس نے ایک طرف سے دیکھا تو پہچان لیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اس نے آپ کو پہچان لیا تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی پشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ لگانے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری بہت کم قیمت آپ کو ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے ہاں کم قیمت کی نہیں ہو، کاش میں بدو ہوتا۔ ظاہر بن حرام مدینہ منورہ کے رنواح میں ایک دیہات میں رہتے تھے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب موقع ملتا مدینہ منورہ کی جانب چڑھ پڑتے، گھر سے نکلتے تو ایک پوٹلی کندھے پر ہوتی، وہ دیہات کی سوغاتیں جمع کرتے، ساگ، سبزی، شہد اور اسی طرح کی دوسری چیزیں اس پوٹلی میں ڈال لیتے۔ پھر تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے، ہدیہ پیش کرتے اور دیر تک رخ انور کو دیکھتے رہتے۔ جانے کی اجازت طلب کرتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کے تحائف عطا کرتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے کہ وہ ہمارے لیے باہر کی چیزیں لاتا ہے، اور ہم اس کی شہری دوست ہیں کہ ہم اس کو شہر کی چیزیں دیتے ہیں۔ ظاہر شکل سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ظاہر دیہات سے لایا ہوا سامان بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس کو اس طرح کولی بھر لی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کی بے خبری میں اس کے پیچھے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ کی ان کی دونوں بغلوں کے نیچے سے نکال کر ان کی آنکھیں چھپا لیں تاکہ وہ پہچان نہ سکیں۔ ظاہر نے بلند آواز میں کہا، مجھے چھوڑ دو، یہ شخص کون ہے؟ پھر کوشش کر کے نکھیوں سے دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور پھر اپنی پیٹھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے چمٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگانی شروع کر دی کہ کون شخص ہے جو اس غلام کو خریدے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھ کو نکارہ پائیں گے، یعنی بالکل سستا اور بیکار مال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک ناکارہ نہیں ہو۔ ایک مرتبہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ ایک دیہاتی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریمو کی صدا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریمو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریمو۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریمو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریمو پڑھتے۔ دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا، بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سننے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں، نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں، یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔